اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ تشریف لائے دنیا میں کہ آج کا اتفاق دیکھیں کہ 13 رجب کا دن ہے اور آج جمعہ المبارک بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، سورہ زمر آیت نمبر 22 میں ہے۔ بلا وہ سعادت مند کشادہ فرما دیا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ اب جن کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھولا ہے اور کشادہ فرمایا ہے اور اللہ فرما رہا ہے وہ نور پر ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم کے خاندان سے ایک ہی لڑی میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک ہی شجر سے ہم دونوں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مبارک صحابی مولا مشکل کشا کی ولادت کا وقت آیا، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ گھر سے نکلی اور سین حرم میں پہنچی، طواف کرنے لگی۔ طواف کرتے ہوئے آپ کو درد سے اٹھتا ہے، تو اس وقت یہ عالم اور کیفیت ہے کہ وہ سوچ رہی ہیں نہ تو میں باہر جا سکتی ہوں، اگر خانہ کعبہ کی طرف دیکھتی ہیں تو دروازہ بھی دور ہے کہ اندر داخل ہو جاؤں، اسی سوچ و بیچار میں ہے۔ قریب وقت ہے ولادت کا مولا علی کا، اور نگاہ اٹھا کے جب دیوار کی طرف دیکھا اللہ تعالیٰ نے دیوار کو شق فرما دیا۔ دیوار کو اب 2 حصوں میں کر دیا، درمیان میں راستہ بن گیا، وہ اب بھی موجود ہے، قیامت تک یہ نشان موجود رہے گا۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتی ہے۔ داخل جب ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے نورانی بیٹا حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان لمحوں میں عطا فرما دیا۔ جب وہ بیٹا عطا فرما دیا، حرم شریف سے اب نکلتی ہیں تو اپنے گھر کے قریب پہنچتی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس بچے کو مجھے دو، ابھی اس بچے کو غسل بھی نہیں دیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں پر علی کو جب اٹھاتے ہیں تو فاطمہ بنت اسد عرض کرتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بیٹا تو رب نے دیا ہے، خوشی کی بات بھی ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں میں جب لیا، لعب دان آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے نور عطا فرما دیا، بینائی عطا فرما دی۔ تو یہاں پہ یقیناً یہ بات بنتی ہے کہ جب پہلی نگاہ مولا علی نے اٹھائی تو چہرے بددعا کو دیکھ لیا، چہرے بددعا پہ پڑی تو دل سے یقیناً یہ بات نکلتی ہے عالم ارواح میں مولا علی نے رب سے یہ وعدہ کر کے آئے ہوں گے مولا جب دنیا میں جاؤں تو اس وقت تک میری آنکھیں نہ کھلے جب تک چہرہ بددعا کی زیارت نہ ہو جائے۔ تو اس چہرے کی زیارت جب ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو غسل دیا، کپڑے میں لپیٹا تو ساتھ رو رہے ہیں۔ تو آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد عرض کرتی یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا وقت ہے، مٹھائیاں بانٹنے کا وقت ہے، آپ رو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چچی کہ جب میرا آخری وقت ہوگا، آج جن ہاتھوں سے میں نے علی کو غسل دیا ہے پھر اسی طرح یہ علی اپنے ہاتھوں سے کل مجھے آخری غسل دے گا۔ تو وہ لمحہ اور گھڑی دیکھیں کہ
نبی عطا فرمایا تو عالم الغیب نبی عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری وقت میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح آقا نے فرمایا اسی طرح غسل دیا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف سے ولادت آپ کی خانہ کعبہ میں ہوئی اور آقا علیہ السلام کو معراج بھی 27 رجب کو حرم سے لے کے اللہ نے وہ بلندیاں جو عرش سے اوپر عطا فرمائی۔ جس خانہ کعبہ میں ولادت مولا علی ہوتی ہے اس جگہ سے اللہ تعالیٰ سفر معراج کا آغاز بھی فرما لیتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو خوشی خوشی جب لے کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو دائیں بائیں جتنے بت تھے ان کو توڑ دیا۔ جو بت اوپر تھے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ اور ان بتوں کو توڑو۔ عرض کرتی آقا میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ آقا فرماتے یہ میرا حکم ہے، علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ جب علی کندھوں پہ کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو توڑ کے جب نیچے پھینکا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی جب میرے کندھوں پہ سوار ہوئے تو نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھو کہاں تک بلند ہوئے ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، رب نے کندھے مصطفیٰ کے صدقے اتنے بلندیاں عطا فرما دی ہے، اگر میں عرش کے پائے کو پکڑنا چاہوں تو اس کندھے کے صدقے ابھی پکڑ لوں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے کندھے مبارک کی بلندیوں کا تو جب آپ نے خود توڑ دیے تو اس وقت وہ گھڑی یاد آتی ہے کہ رب بھی یہ چاہتا ہے کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو اور جتنے غیر خدا ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے میرے گھر میں لا کے رکھے ہیں، ایسا وقت آ جائے کہ ان بتوں کو علی کو میں نے پیدا اسی وجہ سے خانہ کعبہ میں کیا ہے کہ سارے بتوں کو توڑ کے میرے خانے خدا کو وہ صاف اور اس لیے کرے کہ رب کی عبادت اس کی طرف کی جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے آقا علیہ السلام نے غسل فرمایا اور نام علی جس کا مطلب ہے بلند، اگر کوئی بغض علی رکھے تو اس کی مرضی ہے، جب نام علی لے گا علی اس نے کہہ دیا تو سمجھو اس نے بلند کہہ دیا، علی کی تعریف کر دی۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جب اس کا نام رکھنا چاہا تو آپ کے والد جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ابو قبیس پہاڑ پہ جائیں گے اور وہاں پہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ تو جب ابو قبیس پہاڑ پہ چلے گئے تو رات پوری گزارنے کے بعد صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تختی سبز رنگ کی نمودار ہوئی اور اس پہ علی نام لکھا ہوا تھا، اس پہ علی نام لکھا ہوا تھا۔ تو جناب ابو طالب فرماتے ہیں اس بیٹے کا نام بھی یہی ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جناب ابو طالب نے 2 بیٹوں کو پالا، ایک محمد ایک علی۔ ان دونوں میں سے محمد کو پالا تو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنا دیا، علی کو پالا تو سارے ولیوں کا سردار رب نے بنا دیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے والے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بچوں میں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب مبارک ہے ابو تراب۔ تو ابو تراب لقب کا حاصل کلام یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی پیاری سیدہ فاطمہ کے گھر گیا تو میں نے علی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہتی ہیں کہ گھر میں کوئی بات ہوئی جس کی وجہ سے وہ باہر نکل گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، اب کچھ کپڑا جسم سے ہٹا ہوا ہے، مٹی جسم پہ لگی ہوئی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مٹی کو صاف بھی کر رہے ہیں اور صاف فرمانے قم یا ابن تراب، اے مٹی سے بھرے ہوئے اٹھ۔ کہنے کی دیر تھی، علی اٹھے، آقا کے ید اللہ والے گورے ہاتھوں کو چوما، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حکم ہوتا تو علی آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ تو آپ نے یہ لقب عطا فرمایا کہ ابو تراب مٹی کے باپ، جب مٹی سے بھرے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی بات پسند ہے، مجھے کوئی کسی نام سے پکارے تو وہ ابو تراب کے نام سے پکارا کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بچپن سے لے کے آخری وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں دیکھو تو پھر بھی رب نے ممتاز مقام عطا فرمایا، اگر اہل بیت میں دیکھو تو پھر بھی رب نے ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام ایسا ملا ہے کہ جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو علی علی نظر آتا ہے۔ آج کے دن 13 رجب المرجب جمعہ المبارک پہ ہر مسجد میں تقریباً اہل سنت و جماعت کی مساجد میں مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ذکر کہاں سے ملا ہے؟ یہ ذکر ہمیں در صدیق اکبر سے ملا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نظر الی وجہ رسول اللہ، اب جب بھی نگاہ اٹھا کے دیکھتے تو چہرہ بطحا کو دیکھتے، واللیل کی زلفیں دیکھتے، مازاب کا کاجل دیکھتے، والفجر کی پیشانی دیکھتے، یاسین کے دان دیکھتے۔ اب اس چہرہ مبارک پہ آپ کی ہر وقت نظر ہوتی، اور پھر جب وہ چہرہ نہ ہوتا تو آپ علی کو تکتے رہتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ابا جان ہر وقت علی کے چہرے کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، جب بھی نگاہ اٹھاتا چہرہ رسول کو دیکھتا، جب چہرہ رسول نہ ہوتا تو مجھے رسول اللہ نے بتایا ہے النظر الی وجہ علی کی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں چہرے علی کو دیکھتا ہوں اور ساتھ عبادت بھی کرتا ہوں، چہرہ علی کو دیکھتا ہوں اور ساتھ عبادت بھی کرتا ہوں۔ علی کا ذکر ایسا ہے کہ اگر بندہ نام علی لے تو پھر بھی عبادت ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایسا وقت آئے گا کہ علی کا چہرہ نہیں ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر علی کے عبادت، علی کا ذکر کرنا تو اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ علی کا ذکر کرنا مشکل ہوگا، علی کا کوئی نام لے گا تو لوگ کہیں گے یہ شیعہ ہو گیا ہے، یہ راقصی ہو گیا ہے۔ کہا اگر مشکل سے مشکل وقت میں بھی جب تم دل کے اندر حب علی کو بساؤ گے تو پہلے تو چہرہ علی کو دیکھو تو عبادت ہے، ذکر علی کرو تو عبادت ہے۔ اگر تم یہ دونوں کام میسر نہ آئے، دل میں حب علی رکھو اور ساتھ نماز پڑھو، اللہ کو عبادتوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہی المختصر یہ ہے کہ اہل بیت میں دیکھو تو اللہ نے ممتاز مقام عطا فرمایا، اگر صحابہ میں دیکھو تو پھر بھی ممتاز مقام عطا فرمایا ہے، جدھر بھی دیکھو تو علی علی ہے، 5 میں دیکھو 5 تن میں تو علی علی ہے، 4 یاروں میں دیکھو تو علی علی ہے، اگر 12 امام میں دیکھو تو علی علی ہے، اب زوجہ سیدہ فاطمہ کے شوہر کو دیکھو تو علی علی ہے، آقا کے ویر کو دیکھنا ہے تو علی علی ہے۔ مختصر کے مومنوں کے دلوں میں اور زبان پہ دیکھنا ہے تو علی علی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ جب بھی نام علی لینا زبان پہ لاؤ گے تو علی کا نام بلند ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جو دنیا میں آئے اور جن کی وجہ سے مزید انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ یا موقع ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، کیونکہ جماعت کا ٹائم ٹھیک 2 بجے ہے، تو کوشش بھی یہی ہے کہ آپ بھی وقت پہ تشریف لایا کریں
جب بیان کا ایک انداز بنتا ہے یا وہ ماحول بنتا ہے اس وقت ختم ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ اگر کسی نے کامل مومن بننا ہے تو وہ اس کی زبان پہ ذکر علی اور دل میں محبت علی ہوگی، کیونکہ صحابہ کا یہ بیان تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں کوئی نیا بندہ آ جائے، ہم اس کا ایمان چیک کریں کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم ذکر علی شروع کر دیتے تھے۔ اگر دیکھتے کہ اس کے ماتھے پہ سروٹیں پڑنا شروع ہو جائیں تو ہم یہ سمجھ لیتے یہ منافق ہے، ہم ذکر علی کرنا شروع کر دیں فرمان مصطفیٰ کے مطابق، تو دیکھیں چہرہ کھل اٹھا ہے تو ہم سمجھ لیتے یہ مومن ہے۔ تو آج بھی چہروں کو دیکھ لیں، جب بھی علی کا ذکر ہوتا ہے مومنوں کا چہرہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے وہ حسین اور نظارہ علی کا ہے۔ اصحاب کا نجوم کا ارشاد بھی بجا، لیکن بلند سب سے ستارہ علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیری علم کی بساط، تجھ پہ کرم نظیر یہ سارا علی کا ہے۔ آج اگر اسلام ہمارے دامن میں ہے، ہمارے سامنے ہے، تو یہ مولا علی کی ان فیوز و برکات اور ان قربانیوں اور ان کے بچوں کی قربانیوں کے صدقے رب نے عطا فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔